فلاں بازار جا کے بمب چھوڑ آپ بھی مرد لوگوں بھی مار اور اے جنت نہیں کرے تسی بہ کے جنت کی ٹکٹاں تقسیم کرو تے جڑا رب دا محبوب ہے جی خاطر اللہ ہر شے بنائیے انہوں اپنے انجام دا ہی پتہ نہیں۔ اللہ سونے کے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، محبوبہ اساں بخش دیتا معاف کر دیتا تساں اے فکر ہی دل چوں کڈ چھڈو کہ مطلب میں کوئی گرفت ہوے میرے اوپر کوئی واقعہ ہوے تسی یہ گل دلوں کڈ چھڈو جے تانوں اپنی فکر پے گئی تے معاشرے والے دی فکر کیا کرے والا سوف یؤتیک ربک فترضی وانو تہاڈا رب کتنا دیسی جس تے تسی راضی ہو جاؤ۔ اسا یار نو راضی کرنا ہے تے ساڈی عطا دا پیمانہ کیا ہوسی یار دی رضا جتھے یار راضی ہوسی اسی اوتھے بس کرتا ہے جتنے تائیں راضی ہون دا اعلان نہ کرتے نہ دیڑ بس ہی نہ کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کول پہنچن تے آپ کیا فرماتے آنا لہا شفاعت واسطے تو میں ہاس تیرا کر کے کیوں آئے ہو؟ اور آپ انہاں گنہگاراں نال لے کے کملی دی چھاں ہیٹھ تے جدوں چلتے اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز کی طرف تھوڑی جی انجیل سنا لوا تو حضرت عیسیٰ فرماندے جی میں متاں دا بچھڑیا دوست ہوئے کہ انہوں پتہ لگے کہ میرا دوست اور میرے بوئے دے قریب پہنچن والا ہے کیونکہ آ کے دروازے کھول کے استقبال واسطے کھڑا ہوتا ہے اس انداز وچ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حریم ناز دے دروازے کھول کے یار میں استقبال کر رہے ہیں۔ نبی پاک پہنچن اللہ فرماسی مرحبا خوش آمدید جی آیا کیویں آمن ہوئے خدایا جس لئے تے میں پیدا کیتا ہے تے فرمایا ہے کہ سونے میرا مقصود تے تیری ذات ہے باقی جو پیدا کر رہے ہیں یا اگاں کرتا وہ تیری محبت کی وجہ سے میرا مقصود اور نہیں میرا مقصود تے تہاڈی ذات ہے تو جو بھی باقی پیدا کرنے وہ تہاڈی محبت کی وجہ سے اور مہربانی کر او گل یاد کردیا ہویا میں پیدا ہر شے نوں میری محبت کی وجہ سے کیتے اج بخش میں دے میری محبت کی وجہ یہ انجیل ہے ساڑیاں کتابیں کے آپ دستک دے سن اللہ حریم نال دا دروازہ کھلا سی جویں سرکار دی نظر اللہ دی ذات پہ پہنچی تے آپ دعا دا مکھڑا زمین پہ رکھتے واللیل دیا زلفا مٹی تے کھلار دے سن بازاغ البصر والی اکھا جو آنسواں دیا ندیاں جاری ہو جا سن اپنا گناہ کوئی نہیں اپنا قصور کوئی نہیں دوئے گناہ گاراں دی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدہ ریز ہو رہا ہے اللہ دی بارگاہ وچ زاریہ کر رہے ہیں اللہ بڑے قہر اتے ہو سی جلال اتے ہو سی جوش انتقام ہو سی مگر جدو ویک سی کہ یار بغیر گناہ قصور دے انتظاریہ کر رہے ہیں او دا جلال جمال بدل جاتی قہر و غضب رحم و کرم بدل جاتی انتقام انعام بدل جاتی تو کیا فرماتی یا محمد ارفع راسک قل تسمع صل توتا وشفا تشفا او محبوب سر چالم و سیدے بتیرے تسی کر لے اور تسی بولی جاؤ میں چھڑی جاتا تسی منگی جاؤ میں دتی جاتا تسی چھڑائی جاؤ میں چھوڑی جاتا والا سوف یوتیک اعلیٰ حضرت گولوی فرماندے والا سوف یوتیک داس تساں فترضا کی پوری آس اساں لجبال کرے سی پاس اساں پشپا سے شفا سے ہی پڑی ہے اللہ کا نبی کریم علیہ السلام نے خود زمین تو اٹھا کے آج دے سجے پاسے کرسی اور سجدہ نہ کے مقام محمود اس کرسی اتنے بٹھا دے میں تواڈے کول پوچھتا ہوں اپنی ایمانداری دیانتداری نال سوچ کے دسو قیامت دے دیں سٹیج بنان دا ٹھیکہ تا بریلویاں کول ہونا دسی دھاندلی کر کے نبی دی کرسی نال ڈال دے بھی اللہ دے عرش نال ٹھیکہ ساڈے کول ہونا یا اللہ دا اپنا انتظام ہونا اللہ کا اپنا انتظام ہونا ہے اپنے فرشتیاں کو اپنا عرش بھی رکھوانا ہے کرسی بھی یار دی نال رکھوانی ہے اور جیڑی دیار نوے کے لیے اللہ دی مالک یوم الدین ملک یوم الدین اس نے بھی یار دی وزارت عظما شفاعت کبریٰ دی کرسی نال ہے وقتی نہیں کیتی اور جدوں اور رب جدا کر کے راضی نہیں سانو ساڑ کے دے نبی نو جدا کیوں کرے تسی نبی نو رب دے نال لائی ودے ہو تے تو رب نو آ کو نکھیڑے تے بیان تے کردا ہے نکھیڑ جڑے یہ ساڈے نبی ہیں وہ ساڈا خدا ہے جدو آپس سے انہاں دا گھاٹا پیار ہے اللہ محب اے محبوب اے محب او محبوب یہ ایک دوسرے جدا ہو کے راضی نہیں سانو ساڑ کے دے شریکہ کے دے ادم کیوں جدا کرے
تے تو رب نال جھیڑا لا اسی تیرے پیچھے لڑدے ہیں لوکاں نال شرک دے فتوے لانے ہیں اج تیری نویکلی دیہاڑ آئی اج مڑی یار دی کرسی نال رکھوائی بیٹھا ہے ساڈی تے کیتی کرتی ووٹ چھڑی ہے سانو تو کہتا ہے ذلیل کر کے رکھ چھڈیا کہ اللہ نال جھیڑا لاؤ ساڈے نال کیوں جھیڑا لے ذرا تصور دی اکھ نال دیکھو جی اللہ نو کسے ڈھونڈنا ہوئے تو کتنے مل سی نبی دے پہلو نبی پاک نو کسے ڈھونڈنا ہوئے تو کتنے لفظ اللہ رب العزت دے پہلو رحمت کے اندر تو جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے خدائی بھی سب ادھر پھرے گی جدھر والی مقام ہوگا خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی اور ان کی مرضی خدا کی مرضی انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے انہی کی مرضی پہ کام ہوگا ہوں بس ماشاء اللہ لکھے کر جب ویکسن کے رحمت للعالمین آ گیا شفاعت کی کرسی سے یہ کرتے ہیں یحمدہ الاولون والآخرون اگلے پچھلے سارے دی زبانہ ہوتے یار دی حمد و ثنا ہوتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حمد و ثنا ہوتی گویا اللہ نے اے مجمع لایا ساری مخلوق اکٹھی کی تھی نوری بھی ناری بھی خاکی بھی انسان بھی حیوان بھی اور انہاں دی زبانہ ہوتے یار دا ذکر جاری کر رہے ہیں صدر محفل آپ یار کو مہمان خصوصی بنائے گئے یار دی زبان روتے یار دی حمد و ثنا جاری کی اس واسطے نہ دعا کہہ دیتا محمد جس کی بار بار ہم کیتی جاوے بار بار تعریف کیتی جاوے نبیاں بھی اپنے اپنے دورے کی تھی سرکار کی بے ست تو بعد بھی حمدہ ہو رہی ہیں اور پھر قیامت دے اللہ رب العزت خصوصی اجلاس رکھتی محفل منعقد کرتی صدر محفل آپ ہوتی مہمان خصوصی یار ہوتی کہ ہر نبی ہر امتی اور ہر جاندار کی زبان سے حمد مصطفیٰ جاری کرتی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بز میں محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے مقام کا نام کہ محمود مقام کا نام کہ آسا جب آسا کا ربوں کا مقام محمودہ پتہ لگا یہ قابل ستائش ہستی ہے کہ جس سے لت رکھتے ہوئے جا بھی قابل ستائش پڑ جائے جس کرسی کے پاس سے کرسی بھی حمدہ دے لائق ہو گئی وہ بھی تعریفاں دے لائق ہو گئی نبی پاک مکے دیا گلیاں قدم رکھا تو گلیاں قابل تعریف بنیاں کہ کوئی نہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں مکے شہر کی قسم کیوں اٹھانا کہ اس مکے دیا گلیاں نے تواڈیاں تلیاں دے بوتے لے جس چیز دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی طرف نسبت ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العزت اسے بھی لائق تعریف اور قابل حمد بنا دیتا ہے پڑھ آگے فدق کے مسئلے کی وضاحت کریں کچھ آپ پڑھ بھی لیا کرو میری کتاب ہے تحفہ السحریہ اسے کوئی تقریباً 70 صفحے 35 ورق سے مسئلہ بیان کیتا گیا ہے مختصر طور پہ یہ عرض کر دیں وہاں کہ فدق دیتا کہے ہے یہودیاں کے مسلمان کوئی نہیں پتہ نبی کریم علیہ السلام حملہ کیتا خیبر کا ایک پنڈ ہے فدق وہ انہوں نے سوچا جی باقی یہودی مقابلہ نہیں کر سکے اصل تھوڑے جے ہیں ایک پنڈ کے مالک ہیں اسی مقابلہ یہاں کا کتنے کر سکتے ہیں وہ سارا کھن جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ انہیں ایسا عقل مندی تو کم لیا کہ یا رسول اللہ ساتھ کو کچھ علاقہ لے لو تو ساڑھے نال جانے نہ کرو اینج کر کے فدق ہتھی آ رہے ہیں فوجاں نال فوجاں دے روب داب دی وجہ تو وہ یرکے ڈرے گھبرائے تو انہیں یہ علاقہ پیش کر دیتا ہوں قرآن تو پوچھو کہ جیڑا یہ جہاں علاقہ ہوئے ان مالک خیا کیا جاتا ہے ہما اوجبتم علیہ بخیل ولا رکاب قاری صاحب لیا میں ناظر خانہ نظر 10 چڑھیا کرو کھلی چھٹی ہے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئے کہ جس علاقے دے تسا فوجاں نہیں چڑھائیاں جنگ نہیں کی تھی قتل غارت نہیں ہوئی مفت انہوں نے وہ علاقہ پیش کر دیتا ہے وہ مال فے ہے اور مال فے نو خرچ کتنے کیتا جاسی ما فا اللہ علی رسول من اہل القرى وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل انجے وے کہ جیڑا یہ جا مال ہتھی آوے وہ اصل مل کے اللہ دا
پھر بطور نائب ملک ہے اللہ کے رسول کا، اور مصرف کے طور سے نبی پاک کے قرابت دار یتیم مسکین فقیر مسافر ایک انہاں دے اتنے لنگر بن کے خرچ ہوتا رہا کہ لا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم کہ میں وقف مال کیوں بنا چھڈیا ہے جڑے مجاہدین ہیں انہاں دے وچ تقسیم کیوں نہیں کرایا تاں جو صرف ہوئے جڑے مجاہدین وہی نہ امیر بنتے رہ جان، کوئی نہ غریباں دی بھی خرچی نکلے کدوں انہاں دی کفالت کفایت کا بھی سامان ہوگے، اس واسطے میں مال وقف بنا چھڈیا۔ اور تسی اب تک سوچ لو سمجھدار بندے ہو ماشاء اللہ کہ جڑی وقف جائیداد ہوندی اس وراثت جاری ہو سکتی، وقف دا جتھے مصرف ہے اتنے آمدنی خرچ کی جا سی، مالک دا اللہ را سی اور اللہ کی طرف جڑا نائب ہو سی انہوں حق حاصل ہو سی، جڑیاں مداں اللہ نے بیان کی انہوں نے خرچ کرتا رہ جا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیتا کہ نبی پاک کی ذاتی جائیداد نہیں، یہ وقف جائیداد ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جی میں ونڈ کر دے ہاں میں اللہ ضامن دینا کہ میں انہیں ونڈ کر جی میں او تقسیم چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاتی، میری آخرت خراب ہو جاتی کہ میرا گھر حاضر ہے اے نبی پاک کی لفظ جگر نور نظر، میرا گھر حاضر ہے جی میں چاہو تصرف کرو، سب کوئی تواڈے حوالے، سانو ایک وقت کی روٹی بھی نہ چھوڑو، ہر شے لے لو میری طرف ہوئے پیشکش ہے، مگر وہ وقف جائیداد ہے کہ اللہ رب العزت نے دس چھڈیا، نبی پاک نے عمل کر کے بھی کھا چھڈیا، یہ میں وہ لائن چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاتا، میری آخرت خراب ہو جاتی۔ انہوں نے چنگا کیتا کہ ماڑا کیتا؟ حضرت زہرا حقدار ہاں، ابو بکر دی بیٹی عائشہ حقدار کوئی نہیں، حضرت عمر دی بیٹی حضرت حفصہ حقدار کوئی نہیں، ساڑیاں بچیاں ہوں خدا نہ کرے حامد مر جائے تو 4 مہینے دا دیاڑے عزت گزار کے اگر جتنے چاون شادیاں کر لیں جائیداد سے حصہ بھی لے جا سکتے 8واں حصہ، جتنے چاون اگر شادیاں بھی کر سکتے، نبی پاک کی بیویاں بھی 4 دی حد کوئی نہیں، 9 بیویاں میں یک وقت موجود، جائیداد حصہ بھی کوئی نہ ہوئے، اگر نکاح بھی نہ کر سکے تو نبی دا بیوی ہونا عذاب بن گیا یا اعزاز بنے، مٹی چٹ کے جیویں یا ہوا کھا کے جیویں، گناہ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ گستاخی معاف۔ حضرت زہرا دے تسی بڑے محب ہو، بڑے عاشق ہو، لیکن اتنا تو سوچ لیا کرو جی حضرت زہرا پاک دا خامد بھی موجود ہے، بیٹے بھی موجود ہیں، لیکن فکر جائیداد دی انہن لگی ہوئی ہے، ماواں دی فکر کوئی نہیں کہ میری ماواں نبی پاک انہوں داغ مخارکت دے گئے کہ اگاں شادی بھی نہیں کر سکدیاں، انہاں دا جائیداد بھی کوئی نہ ہوئے تو میری ماواں دا خرچہ پہلے نکلنا چاہیے یا میرا خرچہ پہلے نکلنا چاہیے؟ زہرا پاک نو فکر کہیں نہیں ہونی چاہیے، یا تو انہاں دا کوئی براہ ہوندا، نبی پاک کا کوئی بیٹا ہوندا وہ فکر کردا، جدو ہکلیاں آپ ہی رہ گئی ہیں اور نہ بیٹا ہے کوئی نبی پاک دا، نہ بیٹی ہے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، اس سب آپ کی زندگی جو مثال فرما گئے، اور فکر ماما دی ہونی چاہیے ہے، حضرت زہرا پاک کو ہونی چاہیے ہے کہ کوئی یہ حضرت زہرا اپنے والی تڑن سے اس ماما دا فکر کوئی نہ کریں تو کیا حضرت زہرا پاک کی شان دے لائق ہے؟ چلو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ دے نہ کر دے پھر بھی سانو اعتراض ہوتا، عمر دی شہزادی حفصہ دے نہ کر دے پھر بھی اعتراض ہوتا، کیا انہاں اپنی بچیاں دے نہ کیتے ہیں ٹکڑا زمین یہ جائیداد نہ کیتی؟ پتہ لگا انہوں مسئلے دی وجہ سے مجبوری ہے کہ نبی پاک دی یہ ذاتی جائیداد نہیں، اسے وراثت جاری نہیں ہو سکتی، بالفرض غلطی بھی لگ جاوے کسی مسئلے دے اندر تو انہوں نشانہ نہیں بنا سکی۔ حضرت داؤد باپ ہیں، حضرت سلیمان بیٹے ہیں، چھیڑا انہوں نے کول پیش ہوا حضرت داؤد کول کیا ایس گھر دیاں بیڑا مکریاں ساڑی وائی اجاڑ چھوڑا، قرآن بیان کر رہے ہیں یحکمان فی الحرث اذا فشت فیہ غنم القوم، بیڑا مکریاں اجاڑ چھڑی وائی ساڑی، حضرت داؤد آکھیا کہ ٹوڈ موڈ کھیتی بیڑا والے سنبھال لے، بیڑا بکریاں او وائی والے سنبھال لے، پکا تبادلہ۔ داؤد علیہ السلام فیصلہ کر دیا، اور او جڑے بیڑا بکریاں والے آنان تو بہت سارا کاٹا بن گیا، بھائی تھوڑی جی اجڑی ادو ساری بیڑا بکریاں وہ دیا، انہیں دوے فریق نو آخیا جی اجازت دیو تے چھوٹے حضرت کو بھی مسئلہ پوچھ لیں، حضرت سلیمان کو یہ فیصلہ کرا لوی،
انہوں نے مان آئی بھی بڑے حضرت ساڈے آگے کیتا تو چھوٹے کو خلاف نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے چلو جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو گئے. آپ فرمایا تبادلہ تو ہے پر پکا کوئی نہیں، عارضی تبادلہ ہے. یہ بیٹا بکری آلے کھاد دین روٹی کرن پانی لاون اور اتنے تائیں بیٹا بکریاں دا دودھ چویو پیو ان کو فائدہ اٹھاؤ. جس ویلے کھیتی برآمد ہو جاوے اس ویلے کھیتی والے کھیتی سنبھال لین، بیٹا بکری والے بیٹا بکری. میں پوچھتا ہوں داؤد علیہ السلام کوئی وائی والے کو رشوت لی ہوئی ہے؟ بیٹا بکری میں تو دوا دینا اتنا حصہ میرا رکھا ہے، رشوت لی ہوئی ہے. ایک سوچ ہے حضرت داؤد علیہ السلام دی کہ انہوں کا نقصان ہوا لہٰذا بیٹا بکریاں وائی والے ہوں وائی جڑی ہے ٹونڈ موڈو بیٹا بکری والے. حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی وائی والے کو رشوت لی ہوئی ہے تو میں تو بھائی اپنی بیٹا بکری والے کو رشوت نہیں لانے میں تو بیٹا بکری واپس کرا دینا، میرا کمیشن اتنا رکھو بچ. تو پتہ لگا کہ باپ بیٹے کا اختلاف ہے اور قرآن کے کہتا ہے فہمناہا سلیمان، اصل مسئلہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیتا ہے. جیڑا حضرت سلیمان فیصلہ کر رہے حالانکہ 13 سال عمر ہے، والد بھی اجے کوئی نہیں، بادشاہ بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں، لیکن جیڑا انہوں فیصلہ کیتا ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ فیصلہ بنے نہیں. تو باپ بیٹے کی کوئی دشمنی ہے؟ یا حضرت داؤد کو رشوت لی ہوئی ہے یا حضرت سلیمان کو رشوت لے لئیے. انہوں کی ایک سوچ ہے اور حضرت سلیمان کی سوچ اعلیٰ ہے بنسبت اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام دے. لیکن کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو اعتراضہ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کا فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خلاف ٹھیک ہوئے وہ فیصلہ ٹھیک نہ ہوئے بہتر نہ ہوئے تو مڑ ابو بکر صدیق کا بھی دل فرض فیصلہ غلط بھی ہو گیا کہ نشانہ بنانے کا کیا مطلب؟ وہ کو اپنی بچی دے نہ کر رہے، حضرت عمر دی بیٹی دے نہ کر رہے. پھر لطف دی گل اے وے کہ جیڑا عمل حضرت صدیق اکبر دے وہ عمل مولا علی شیر خدا دے. کوئی مائی دا لال ثابت کرے کہ مولا مرتضیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت زہرا پاک دی اولاد ہوئے فضل سونپیا ہوئے. جب حضرت زہرا تو فوت ہو گئی ہیں لیکن کوئی فوت ہو جاوے تو دی اولاد وارث کوئی نہیں بنتی. اور جی حضرت زہرا وارث ہیں تو نہ دے فوت ہونے تو بعد نانی اولاد وارث ہے، حسنین کریمین وارث ہیں، حضرت زینب حضرت کلثوم وارث ہے. اور حضرت علی کیوں نہیں دیتا انہوں کہ حضرت علی کا فتویٰ نہیں لگتا کہ حضرت صدیق کے بھی فتویٰ کوئی نہیں لگتا کہ حضرت صدیق ظالم ہے تو پھر علی بھی ظالم. ایک کو جہاں فتویٰ لائے ہوتا یہ ناانصافی نہ کرو، دھاندلی نہ کرو، تکڑی پوری تو لو، یہ چکر نہ دو، ڈنڈی نہ مارو. تو اگر ابو بکر ظالم ہے تو صدیق حضرت علی بھی ظالم ہے. لیکن حضرت علی ظالم نہیں تھے، ابو بکر صدیق ظالم کوئی. میرے بزرگوں بھائیوں، اس کے باوجود کہ حضرت صدیق نو پک کے کہ میں حق سے میرا موقف ٹھیک ہے صحیح ہے سرکار میں عمل کر دیں یہ دیکھے، لیکن پھر بھی جا کے بوئے سے بہ گئے. حضرت زہرا پاک دے بوئے سے بہ گئے، انہوں نے دل سے بوجھ ہے گرانی ہے، انہوں نے تکلیف بن گئی ہے. میرے جواب نہ جا کے بوئے سے بہ گئے کہ عرض کیتا کہ گھر بار چھوڑے تواڈے پیچھے، برادری رشتہ دار چھوڑے تواڈے پیچھے، وطنوں میں وطن ہوئے تواڈے پیچھے، لیکن تساں بھی ناراض ہونا ہے تو اسی کہڑے کھاتے دے رہے گا. میں تے اے بیٹھا ہوئے تے راضی ہو سو تو واپس جاتا، راضی نہ ہو تو میں واپس کوئی نہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے مولا مرتضیٰ شیر خدا کو کہ بزرگ صاحب بھی نبی پاک دے سورے اور ہن خلیفے تے امام اور ابوے تے بیٹھے خائلہ دی طرح منگتیاں دی طرح تشریح کرو. حضرت علی پاک گھر آئے، حضرت فاطمہ زہرا نے آخیا کہ تسی آپس میں ملو گل بات کرو. انہوں نے آخیا نہیں میں تو کوئی نہیں بولنا. انہوں نے آخیا میں ضامن بن کے من کوڑے کرنا ہے. اس لیے انہوں نے کہا تو آڈا ہے میری کیا مجال ہے، بلائے ابو بکر صدیق نے گل کر. حضرت صدیق نے یہ آ کے عرض کی تاکہ نبی پاک کی ذاتی جائیداد نہیں، انہاں نبی پاک کے مال وراثت جاری ہوندی ہے جی میں نبی پاک تقسیم کرتے ہیں. پہلے تواڈے خرچے بیویاں دے خرچے جڑا بچ جاوے اور جہادی تیاری دے استعمال کرتے ہیں، میں بھی وہ طریقہ اختیار کرتا. جی میں وہ طریقہ چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاتا کہ میرا گھر حاضر ہے جو چاہو اسے تصرف کرو. حضرت زہرا پاک نے پوچھا اللہ ضامن دیندے ہو کہ تسی وہ طریقہ اختیار کر سو جڑا میرے ابا جان نے اختیار کیتا ہے؟ آپ فرمایا میں اللہ ضامن دینا
کہ میں وہ طریقہ اختیار کرتا مراد یک پہ ذالک کا حضرت زہرا راضی ہو گئی راضی کیتا ہے تو تاں مسلے سے واپس آیا جتنا تھی راضی نہیں کیتا مسلے سے واپس نہیں آیا کئی لوگ شریعت کے اتنے عمل دے جوش محبتوں کنڈ دے چھڑ دیں کہ محبتوں کے تقاضے پورے کر دیں شریعت نو کنڈ دے چھڑ دیں مگر ذات دینی چاہیے یہ سستی نو کہ نہ محبت کا تقاضا نظر انداز کیتا ہے نہ شریعت کا تقاضا نظر انداز کیتا ہے اس دو تھاری تلوار اتنے چل کے بکھا دیتا ہے تقسیم بھی نہ کر سکتا وراثت کے طور پہ میری مجبوری ہے شریعت کے خلاف ہے میں تو ناراض بھی نہ دیکھ سکتا میں بیٹھا ہوئے تو سوالیاں نہیں کر اس وڈی استقامت کوئی ہو سکتی ہے کہ نہ شریعت کو کنڈ دیتی ہے نہ محبت کے تقاضے نظر انداز کیتے یہ نہیں کہ میں خلیفہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا جوش خلافت یہ نہیں آخیا بلکہ اس طرح نیاز مندی کا مظاہرہ کیتا تو سمجھ آ گئی اس مسئلے کی نبی کوئی بھی ہوگے وہ مال وراثت جاری نہیں ہوتی وجہ کہ لوگ گمان دے کر سن کہ نبوت ڈھونگ گئی اصل جائیداداں بنانیاں کشتہ سوارنیاں اے بنیاد جس کے تحت پیغمبراں دے مال وراثت جاری نہیں ہو سکتی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہاں نبوت کو بہانہ بنایا ہے کہ اصل اپنی کشتہ سوارنا مقصود ہے انہوں امیر کبیر بنانا مقصود ہے اس واسطے اللہ نے بنیاد ہی ختم کرا چکا روم دے بادشاہ نبی پاک نے خط لکھیا اسلم تسلم اسلام لیا میرے اتنے بچ ویسے نہیں تو تباہ و برباد ہو جاتا اور اس نے معلومات حاصل کرنا چاہے پوچھا کوئی مکے کا آدمی سے آیا ہوئے تجارت وغیرہ واسطے میرے کو لے آؤ تاکہ میں اس نبی کے بارے معلومات حاصل کروں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پترے ابو لہب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے والد ابو سفیان اتنے موجود ہیں انہوں نے پیش کیتا گیا اور جڑے مکے دے لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے پیش کیتا گیا اس نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھا لیا تو دویاں پیچھے بہا دیتا میں اس کو سوال کرنا جا سکتا جی یہ کوڑ مارے غلط بیانی کرے تو مجھ تو کوڑے کرنے جو ہے پوچھا کہ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اگے کسی یہ خاندان چ نبوت کا دعویٰ کیتا ہے ایک دعا یہ بزرگوں وڈیا کوئی بادشاہ گزرے اور بھی اس طرح کے سوال کیتے تو پھر وضاحت کی تھی کہ میں ایک کیوں پوچھا ہے کہ اگے کسی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے جی اگے کسی کیتا ہے تو میں یہ سمجھتا کہ یہ نبی شبی کوئی نہیں ایویں دیکھی دکھائی تے یہ نبوت کا دعویٰ کیتی بیٹھ کیونکہ اگے نبوت آ رہی ہے جنہیں ویکیا بھی نبی بنیا تو بڑی موجاں ہوندی ہیں بڑے نظرانے ملتے ہیں بڑے ہاتھ پیر چمیلتے ہیں بڑی تعظیم تقریب ہوتی ہے تو اس لالچ آ کے جھوٹا دعویٰ نبوت کر دیتا ہے لیکن طے آخیا نہیں کوئی نبی اگے نہیں بنیا میری تو تسلی ہوگی دعا یہ آبا اجداد کوئی بادشاہ گزریا ہوں گا تو میں سوچتا کہ نبوت ڈھونگے اصل ہو پرانی بادشاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں بہانا نبوت آلہ بنا کے جدو طے کہہ دیتا ہے کہ نہیں کوئی بادشاہ نہیں گزریا اور میں سمجھتا کہ واقعی برحق نبی ہے تائیوں انہوں نے ایک اعلان بھی کیتا ہے اور ادھر ادھر دعوت نامے بھی بھیجے ہیں لہذا وراثت اس واسطے جاری نہیں کی گئی تاکہ نبوت کے دامن سے داغ نہ لگ جاوے کہ انہاں نبوت کا اعلان ایک ڈھونگ بنایا اصل جائیداد حاصل کرنا اپنی پشتاں سوارنا یہ پیش نظر ہے میں وقت تھوڑا زیادہ لے رہا قبلہ مدنی صاحب کی طرف عرض کرو تشریف لے آؤں جو بند حضرات ان کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اللہ پاک کے جتنے بھی ولی اللہ ہیں تو ان کو یہ نہیں مانتے تو ان کی امامت کا ان کو امامت کا بہت شوق ہے لیکن یہ حضرات چوری چھپے یہ کام چلا رہے ہیں گزارش ہے کہ ساڈا جھگڑا نہ کوئی قتلاں دا ہے کہ ساڈا انہاں کو بندہ مارے ہوئے نہ کوئی زمین دا جیڑا ہے کہ انہوں نے ساڈے مربے غصب کیتے ہوئے جھگڑا ہے بے ادبی دا گستاخی دا انہاں لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی دا خیال نماز آن لگے تو خیال نو کھوتے والے پاسے پھیر لو ٹنڈی والے پاسے پھیر لو نبی والے خیال نہ جان دیو ورنہ تہاڈی نماز شرک بن جاتی تے صحابہ دا عمل کے ہوئے مولا علی نے اپنی نماز دیگر دی نبی پاک دی نیندر سے قربان کرتے
نبی پاک نے شرک کا فتویٰ نہیں لایا کہ تے نماز ہی بہندی کیتی ہے میری نیندر پیچھے تو مشرک ہو گیا ہے کافر ہو گیا ہے، شرک کا فتویٰ نہیں لایا۔ حضرت صدیق مسلح سے کھلے ہم سرکار سے چھوائے انہوں نے مسلح چھوڑ دیتا، مقتدی بن گئے اور سرکار واسطے خالی کر دیتا، آپ اگے بڑے مسلح سے چڑھے اور نماز مکمل کی تھی۔ اس طرح کے بے شمار حوالے ہیں۔ وہ صحابہ کرام این نماز ادب کر رہے ہیں، نبی پاک فتویٰ کوئی نہیں لا رہے، انہوں نے کافر مشرک کوئی نہیں کہہ رہے، ایک کہنے کہ نماز شرک بن جائے اور ایک کہنے کہ اللہ کی سب مخلوق بڑی ہوئے چھوٹی ہوئے نبی ہون رسول ہون وہ بھی اللہ کے سامنے چمار تو ذلیل ہیں۔ حضرت آدم اللہ کیا فرمایا میرے خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جیڑا صدر دا گورنر ہوئے وہ صدر دے نزدیک چمار تو ذلیل ہوں گے، گورنر چمارا تو ذلیل ہوں گے صدر دے سامنے، یہ بڑے باعزت ہوں گے پورے صوبے دے حکمران ہوں گے، تو کتنی بے حیائی ہے اور کتنی دھاندلی ہے کہ اللہ دے نبیاں تے رسولوں کو آکھیا جاوے کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے چمار تو ذلیل ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں، نبی مجبور محض ہے، کسی چیز کا مالک نہیں، نبی کو اپنے انجام کا پتہ کوئی نہیں، نبی کو غیب کی کیا خبر، تے جے غیب کی نبی کو خبر نہیں تو سانو دسن کے آئے، جے نبی کو غیب کی خبر کوئی نہیں تو سانو دسن کے آئے، جنت دسی دوزخ دسی، جنت بھی ویکھ کے دسی دوزخ بھی ویکھ کے دسی، بلکہ دوزخ کے بوئے سے کھلو کے دوزخی بھی ویکھ کے دسے، جنت کی سیرہ کر کے اور جنتی بھی دسے تے جنت کی تفصیلات بھی بیان فرمائے، قبراں دے اندر کی ہوندا ہے وہ یقین نال ویکھ کے بیان کیتا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام پہ کھڑے ہوئے صبح تو لے کے ڈگری تک آپ نے ابتدائے کائنات تو لے کے انتہا تک تمام تفصیلات بیان کر دیتے، حتی داخل اہل الجنت منازلہم اہل النار منازلہم، جنتیاں دے جنت جان تک دوزخیاں دے دوزخ جان تک ساری تفصیلات آپ نے بیان کر سکتے۔ نبی دا ماں نہیں ہوندا ہے غیب دیاں خبراں دین والا، تے جنوں غیب دا پتہ ہی کوئی نہیں وہ نبی کیویں بن گیا؟ اس قسم دی انہاں دیاں گستاخیاں اور بے ادبیاں ہیں، اس واسطے سانوں اے لوگ چنگے نہیں لگتے، سانو نہ دے کول نفرت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دا فتویٰ ہے نہ تے کفر دا وے، مڑ امام تے ہوندا ہے وکیل ترجمان تے ساڈی عبادت اللہ دی بارگاہ پیش کرے تے وکیل اونوں جو بڑھایو جے جج ویکھ ہی نہ سکے، وکیل ایسے بندے نوں بنا دیو جے جج ویکھ ہی نہ سکے، مڑ تو مقدمہ جیت گیا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کرتا ہے من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا میرے کسی ولی نال عداوت رکھتی میری طرف دے نال اعلان جنگ۔ انڈیا تے ساڈا اعلان جنگ ہے، دوستی ہے، دوستی بھی کوئی نہیں، اعلان جنگ ہی کوئی نہیں۔ پتہ لگا اعلان جنگ کہڑے لے ہوندا ہے جس نے صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے، جس نے برداشت کی قوت جواب دے جاوے، اعلان جنگ اس لیے ہوندا ہے تو پتہ لگا کہ کسی ولی نال عداوت رکھن والے نو اللہ برداشت نہیں کر سکتا، جے ولی دی شان ہے تو پھر نبی دی شان کیا اسی تے نبیاں دے نبی دی شان کیا اسی، جیڑا فنانی اس طرح گستاخیاں کرے بے ادبیاں کرے پھر وہ امامت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ایو جیاں نمازاں جڑیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ بلانیاں چاہیے تے نال اے بھی خیال کیتا کرو اگے تکیہ ہے شیعہ وچ ہن انہاں دتا ہے چھوڑ تے انہاں نپیو ہے کہ بظاہر سنی وڑو ہیں ساڑیاں مسیطاں وڑو ہیں طریق انہاں دا نظریہ کیا ہوندا ہے کہ چلو بڑے قابو نہ آئے تو بچے تو کدا ہی نہیں نہ ویندے، انہاں نوں قرآن پڑھاون دے بہانے قابو کر لیتا ہے تے مطلب یہ ایسا تے ترجمے رٹا چھڑتا ہے کہ وہ پکے ہوا سر ہٹنا ہی کوئی نہیں۔ اس طریقے نال شہراں دے شہر انہاں نے غرق کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، مسیطاں وڑ کے اور امام بن کے منافقت تو کم لے کے۔ اس واسطے ذرا توڑتا ہی سادے ہی نہ رہا کرو، کوئی ہوشیاری تو ہی کم لیا کرو، کوئی سوچ تو ہی کم لیا کرو۔ وآخر دعوانا